کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت طیبہ تک جتنے بھی رسول آئے ہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں، سب کو ایک ہی مقصد زندگی دے کے بھیجا، اور پیغمبروں کو اسی کے بارے میں انذار کرنے کا حکم دیا، اور جو اس راستے پہ چلنے والے لوگ تھے ان کو بھی اسی حکم کا پابند بنایا، اور امت کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ جس بات کی تمہیں دعوت دیتے ہیں تمہیں ان کا اتباع کرنا چاہیے، جو کچھ اللہ نے اس کے بارے میں احکام نازل کیے ہیں تمہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جو تمہاری کامیابی کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دو گے تو یوں تو کامیابی کے بہت سارے دعوے ہیں لوگوں کے، بہت ساری تعریفیں ہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی کامیابی کے الگ گردان کرتا ہے، لیکن جو حقیقی کامیابی جسے قرآن کریم نے فلاح قرار دیا، فوز قرار دیا، وہ کامیابی تمہیں نصیب نہیں ہوگی اگر ان باتوں کو چھوڑ دو۔ کہ قرآن کریم کہ جو بھی نبی آیا دنیا میں، جو اللہ کے رسول آیا، وہ مبشر بن کر بھی آیا، وہ منذر بن کر بھی آیا۔ مبشر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی کا وہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں جو وہ جس کی دعوت دینے کے لیے وہ آیا ہے، اس کو وہ جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سناتا ہے۔ یہ معنی مبشر ہونے کا۔ اسے دنیاوی زندگی میں وہ ان کو کامیابی کی ضمانتیں دیتا ہے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی آپ کافروں سے جا کے ملتے، ان کے بڑے بڑے سرداروں سے ملتے تھے، تو آپ شروع میں انذار نہیں کرتے تھے، انذار بعد میں کرتے، شروع میں تبشیر کرتے تھے۔ یا کہنا چاہیے کہ اگر اسی کا ہم وزن کا تو آپ کہہ لیجیے کہ ابشار یعنی آپ ابشار کرتے تھے۔ اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ آپ کسی بھی بڑے قبیلے کے سردار سے مل کر، آپ صدیق اکبر آپ کے ہمراہ ہوتے، وہ اس کے راوی ہیں، تو آپ فرماتے کہ حاذہ الکلمۃ الجامعہ، جو میں دعوت لے کے آیا ہوں یہ ایک مکمل بات ہے تمہاری زندگی بدلنے کے لیے۔ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اسی میں تمہاری قسمت ہے دنیا کی اور اسی میں تمہاری قسمت ہے آخرت کی۔ تم آخرت میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو وہ بھی اسی میں ہے، اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی اسی میں ہے۔ اور کبھی آپ فرماتے لو تقبلوا منی ھذا، اگر تم اس کلمہ جامعہ کو مجھ سے قبول کر لو تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم، اس کے نتیجے میں عرب تمہارے سامنے تم عربوں کے مالک ہو جاؤ گے اور اہل عجم تمہارے سامنے جھک جائے گی، یعنی عرب و عجم کی حکومت تمہیں ملے گی، عرب و عجم کی سیادت تمہیں ملے گی، عرب و عجم کی رہنمائی ملے گی، تم قیادت کرو گے ان کی، اور ساری زندگی ساری دنیا تمہارے پیچھے چلے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کلمہ جامعہ کو قبول کر لو جو میں تمہارے پاس لے کے آیا۔ یہ ان باتوں کی وہ تبشیر کرتے تھے، لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ناکامیاں تمہارا مقدر ہے، اس کا وہ انتظار کرتے تھے کہ دیکھو پھر اللہ کی ناراضگی اگر دنیا میں ظاہر ہوئی تو اس کی ایک شکل یہ، جیسے پچھلے جمعے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ بعض قوموں پہ دنیا ہی میں عذاب آیا، قوم فرعون پر آیا، قوم لوط پہ آیا، یعنی قوم موسیٰ پر آیا، قوم لوط پر آیا، اسے قوم ابراہیم پر بھی آیا، عراق کے لوگوں پر، اس طرح اب قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، اور ان کی جڑ ہی کاٹ دی گئی اور ان کو دنیا سے ان کا وجود تک ختم کر ڈالا گیا، اللہ کا ایسا عذاب کوڑا برسا ان پر۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دنیا میں پھر جملہ کامیابیاں عطا فرمائیں، لیکن جہاں جہاں نے غلطی کی اس کی سزائیں بھی ان کو ملی۔ تو کہا انذار یہ ہے کہ تم لوگوں کو ڈراؤ کہ لوگوں تمہاری کامیابی کا راستہ وہ ہے جو میں لے کے آیا ہوں، وہ نہیں ہے جو تم نے خود اختیار کر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، آپ بھی جانتے ہیں کہ اسلام کون سے کس طریقے کی دعوت دیتا ہے اور کفر کس طریقے کی دعوت دیتا ہے، وہ ناکامیاں اس کا مقدر ہے اور اس کا کامیابی اس کے نتیجے میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی حضور ضمانت دیتے تھے اور انذار کرتے تھے کہ لوگوں اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ قرآن کریم چونکہ بڑی مہذب اور بڑی سنجیدہ کتاب ہے، اس لیے اس میں بعض دفعہ پیغمبر کو نذیر مبین تو کہا گیا یا رسول مبین کہا گیا، اس طرح کی باتیں کہی گئی، لیکن اصل میں یہ ہم معنی ہے نذیر عریان کا۔ کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، تو آپ نے بات کا آغاز تو یہی سے کیا تھا
کہ لوگوں تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے. جب سب نے میرے اتفاق کہا کہ ہم نے تو آپ کو نہایت سچا پایا, کبھی آپ سے غلط بات نہیں سنی پوری زندگی میں. 40 سال کو تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا, 40 سال آپ نے ہم نے گزارے ہیں, ہمیں کبھی بھی آپ سے جھوٹ کا ایک دفعہ تجربہ نہیں. میں تمہیں اگر یہ کہوں کہ پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے اور وہ تمہاری غفلت میں تم پر حملہ آور ہونے والی ہے, تم تباہی کے کنارے کھڑے ہو, تو تمہارا اگر تجربہ یہ ہے کہ بہت سچا آدمی ہو تو کیا اس بات کا اقرار کرو گے؟ انہوں نے کہا سواری پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اقرار نہ کریں, اسی کا آپ نے کبھی غلط بات کہی نہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب انتہائی خطرے کی وہ دیکھتے ہوئے اس کا جو آدمی اس کا اعلان کیا کرتا تھا نا, اس کے اعلان کرنے کا خاص طریقہ تھا کہ وہ کسی مثلا اپنے اونٹ پر چڑھ کے آتا آبادی میں, اور آتے ہی آبادی میں داخل ہونے سے پہلے اس یہاں سے اس کا جبڑا تو نہیں توڑتا تھا, لیکن یہ اوپر جو ماس چڑھا ہوا وہ سارا پھاڑ دیتا تھا, جنہوں ہم پنجابی میں کہتے ہیں اس کی وراچھے پھاڑ دیتا تھا, اس سے زیادہ خون بہتا تھا. اپنے کپڑے پھاڑ دیتا, بالکل برہنہ ہو جاتا. اس لیے اس کو اوریان کہا گیا کہ بالکل ننگا ہو کے کھڑا ہو جاتا اپنی اونٹ پر, اور اونٹ کے منہ سے خون بہ رہا ہوتا, اور وہ اعلان کرتا لوگوں بچ جاؤ بچ جاؤ, میں بہت بڑے خطرے کی تمہیں اطلاع دے رہا ہوں. اور وہ خطرہ کیا ہے کہ فوج تم پر حملہ آور ہونے والی. یہ تو اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا, اس لیے کہ ان کو باہر موقع ملتا ان کا مقابلہ کرنے کا. ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے بڑے خطرے سے دو چار نہ ہوتے, لیکن جس خطرے سے حضور لوگوں کو اطلاع دینے آئے تھے کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا, ڈرو سے جو وقت ہے آنے والا. اب یہ خطرہ ایسا تھا کہ اس میں کہ غلط ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا, اور اگر یہ خطرہ واقعی ان پر چھا جاتا تو ان کی تباہی کا بھی ان کے تباہ نہ ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا, وہ یقین تباہ ہو جاتا. تو اللہ کے نبی اوریان بن کر یعنی وہ نذیر اوریان بن کر آتے ہیں, یہ اس طرح کے ڈرانے والے کہ کھلم کھلا وہ ڈراتے ہیں اور اس میں کوئی لگی ڈپٹی نہیں رکھتے. وہ صاف صاف کہتے ہیں تمہاری قسمتیں اب ترازو میں ہے, تم میری مانو گے تو بچ جاؤ گے, اور نہیں مانو گے تو یہیں پکڑے جاؤ گے, اور یہیں بچ بھی نکلے تو تم آخرت میں یقیناً پکڑے جاؤ گے. حضور اس کا انذار کرانے آئے تھے کہ آپ اٹھیں, آپ آرام کا وقت کیا, اب آپ دنیا والوں کو اس بات کی اطلاع دیں, بار بار اطلاع دیں کہ ربک فکبر, کہ قوم فانذر, لوگوں کا انذار کرائیے اور ڈرائیے انہیں کہ تم خطرے کی زد میں ہو بالکل. اب تم بچ نہیں سکتے جب تک تم میری بات نہیں مانو گے. اور وہ بات اصل میں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ربک فکبر, آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. دیکھیے جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, یہ پہلے میں ایک دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں جتنی خرابیاں ہیں نا, وہ کسی غلط آدمی کو بڑا بنانے کی وجہ سے پیدا ہوتی. کسی بھی ایسے آدمی کو جس میں حقیقی وہ عظمت نہیں ہے, آپ اس کو اس کی طرف عظمت منسوب کرنا شروع کر دیں. کسی آدمی کو ایسا کام دے دیں جس کے کرنے کی اس میں اہلیت نہیں ہے. حضور میں کہ جب لوگوں کو ایسی امانتیں نااہلوں کے سپرد کی جائیں, اذا وسد الامر الی غیر اہلہ, کہ جب ایسے لوگوں کے کام سپرد کیے جائیں جو اس کے اہل نہ ہوں, تو فرمایا فانتظر الساعہ, پھر قیامت کا انتظار کر. اب قیامت ہی آئے گی تو تمہاری تباہی مقدر ہو چکی ہے, اب تم بچ نہیں سکتے اس کی ناکامی سے. تو مطلب یہ کہ تمہارا اصل روگ یہ ہے کہ تم اصل میں ایسے لوگوں کو یا ایسی قوتوں کو بڑا بنا چکے ہو کہ جو اصل میں بڑی نہیں ہے, اور وہ تمہاری طرح ہیں, لیکن تم نے غلط لوگوں کی طرف یا غلط شخصیتوں کی طرف یا غلط چیزوں کی طرف, غلط قوتوں کی طرف انتسابات کر رکھے ہیں, اس نے تمہیں تباہ کر دیا. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں گئے جنگ قادسیہ سے پہلے مسلمانوں کے سفیر بن کر, تو رستم نے ظاہر ہے کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا, تو بڑے شان و شوکت و تحکم کے ساتھ اس نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو ہم پر چڑھ کر؟ تمہارے عرب کی تاریخ میں آج تک ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ عربوں نے کبھی آدمیوں پر لشکر کشی کی, اس کی کوئی مثال نہیں.
تو جب تم نے آج تک کبھی لشکر کشی نہیں کی اور یہ حماقت آج تک تم سے نہیں ہو سکی تو پھر آپ کو جڑ کے آئے ہو؟ ہم تو ہمیشہ ہی سمجھتے رہیں کہ اگر تم میں کوئی بھی خرابی پیدا ہوتی نا تو قصبل نکالنے کے لیے ہم اپنے چند افسر بھیج دیتے، وہ جا کر تمہیں ٹھیک کر دیتے تھے۔ ہم تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ تم ہمارے مقابلے کبھی چوٹ برداشت کر سکتے ہو۔ کہا ہم نے تو کبھی تمہیں اپنے برابر کا سمجھا ہی نہیں، تو یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا کہ چڑھ دوڑے ہو ہم پر ہی، اور وہ بھی ایران جیسی 400 سال پرانی جمی ہوئی قوت پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ کیا ہے؟ صرف ابن عامر نے جو جواب دیا وہ سن لیجیے، عجیب حیران کن جواب۔ فرمانے کا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود نہیں آئے۔ اب اس کو یہ بات کیا سمجھ میں آتی؟ انہوں نے کہا ہم خود نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اب تو اس طرح کے الفاظ، ہمیں بھیجا گیا، ہم خود کب آئے ہیں؟ اگر آئے ہوتے تو پہلے بھی آئے ہوتے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، تم آئے تو ہو اور تم کہتے ہو نہیں ہم نہیں آئے، ہمیں تو بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا تھا زندگی کو بدلنے کے لیے، طور اتوار بدلنے کے لیے، ہر چیز کو بدلنے کے لیے، جیسے انسان ناکامی کی طرف جاتا۔ اس نے اگر ہماری اصلاح کی اور اس نے ایک ایسی جماعت تیار کی جس میں کوئی خرابی نہیں تھی، اس کے بعد ہمیں حکم دیا کہ جس کام کے لیے میں مبعوث ہوا تھا نا، مجھے بھیجا گیا تھا، میں نے شخصی طور پہ وہ کام کر دیا 12 لاکھ مربع میل علاقے میں، اور میں نے ایک بیس بنا دیا اس کا۔ اب تم جماعتی شکل میں اٹھو گے تو تم نے اب وہ کام کرنا ہے جو کام میں زندگی بھر کرتا رہا ہوں، یعنی تمہیں میں بھیجتا ہوں دوسری قوموں کے پاس اور ان سے جا کر لڑنا جھگڑنا، یعنی ان کو دعوت دینا، مان جائیں تو تمہارے بھائی ہیں، نہ مانے تو انہیں کہیے کہ تم حکومت چھوڑ دو اور جزیہ دینا پسند کر لو، اور اگر یہ بات بھی نہیں ہے تو پھر آؤ تلوار فیصلہ کریں گے۔ کہا ہمیں اس لیے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور اس کو اللہ نے بھیجا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سارے اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، یعنی آپ کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں کھو جائیں اور اپنے پیڑ بڑھانے میں لگے رہیں، اپنے بچے پالنے میں لگے رہیں، اپنے کاروبار کی ترقی میں لگے رہیں۔ وہ شوق سے آپ کیجئے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، یعنی حلال طریقے سے اگر آپ کر رہے ہیں تو کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے۔ بھوک لگتی ہے تو روٹی تو آپ کو ملنی چاہیے، پیاس لگتی ہے تو پانی ملنا چاہیے پینے کو، آپ کی جنسی ضرورت ہے تو ظاہر بچے بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے آپ معاشرتی حیوان ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ایک معاشرے میں رہیں گے، ایک گھر بنا کے رہیں گے، گھر کی چھت آپ کو ملنی چاہیے، آپ کا ایک گھر ہونا چاہیے جس میں آپ کی بیوی ہو، آپ کے بچے ہو، آپ کے والدین ہو، اور یہ معاشرہ جب بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ محلہ بن جائے گا، محلہ بڑھے گا تو پورے ملک کی وسعتیں آ جائیں گی، اور یہ اصل تمہارا خاندان ہے جو کل کو تمہاری سیاسی نظام کی بنیاد بنے گا۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کی دعوت لینے کے لیے اللہ کے رسول آئے۔ اب اس دعوت کو لے کر تمہیں پوری دنیا میں پڑھنا ہے کہ ہم نے عربوں کی حد تک تو اللہ کے رسول نے اصلاح کا کام مکمل کر دیا۔ اب تم لوگوں پر، کبھی شامیوں پر، کبھی رومیوں پر، کبھی ایرانیوں پر، کبھی کالوں پر، کبھی گوروں پر، ان کی تو پاس جانا یہ ہمارا کام ہے، کام اس لیے بھیجے گئے۔ اس کو کوئی بات سمجھ میں آئی، کچھ نہیں آئی، اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کیا تبدیلی چاہتے، تمہیں آخر بھیجا کیوں گیا؟ تم جو کہتے ہو کہ اللہ کے رسول آئے اور ان کو ایک خاص مقصد دے کے بھیجا گیا تھا، اور ضرورتیں ظاہر انسانوں کی وہ تو انسان پوری کرتے ہی ہیں، باقی تمہاری ضرورتیں ہیں، اس کے لیے محنت کرو، تعلیم حاصل کرو، ڈگریاں حاصل کرو، نوکریاں کرو، کاروبار کرو، لیکن یہ کبھی نہ بھولنا کہ تمہارا ایک خدا ہے، بس عظمت اس کے پاس ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں، اور تم اس کے بندے ہو، یہ تمہاری اپنی حقیقت ہے۔ بندہ کہتے ہیں غلام کو کہ تم اصلاً غلام پیدا ہوئے ہو لیکن اور کسی کے نہیں، باقی سب سے آزاد ہو تم، لیکن اس آزادی کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی غلامی بخشی گئی۔ ایسی ہے کہ جو آدمی اللہ کا غلام نہیں ہے نا، وہ نہ جانے کس کس کا غلام ہے۔ جو آدمی اللہ کا غلام ہو جاتا ہے نا، وہ کسی بڈیرے کو نہیں مانتا، کسی بادشاہ کو نہیں مانتا، کسی غلط نظام کو نہیں مانتا، حتیٰ کہ اپنی خواہش نفس کا بھی اسیر نہیں ہوتا۔
اس کی ہوائے نفس سے وہ کام کروانا چاہتی ہے، وہ فوراً کہتا ہے کہ میں تو صرف وہ کام کروں گا جس کا اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے رسول نے جو کام کر کے دکھایا، بس میں اور کسی چیز کو جانتا ہی۔ باقی دنیا میں جتنے لوگ اپنے اطاعت کروانے کی کوشش کرتے ہیں وہ میرے نزدیک طاغوت ہیں، اور طاغوت سے کفر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ آپ دوسرا پارہ پڑھیں گے تو اس میں سورہ آیت الکرسی کے بعد یہ فرمایا گیا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت بھی واضح ہے اور گمراہی بھی واضح۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو آدمی طاغوت سے کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط زنجیر کو تھام لیا۔ یہ پکڑے ہوئے ایک مضبوط رسی، اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے اسلام۔ تو وہ تو ظاہر اللہ سے جڑ گیا، اس کے تو ظاہر کامیاب ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے لوگ طاغوت ہیں، طاغوت میں بتاؤ جیسے میں نے چلتے چلتے کہا ہے کہ طاغوت ہر اس قوت کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کرانے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فرض کرے کوئی ملک کا چھوٹا موٹا حکمران بھی یہ کہے کہ تم اللہ کے احکام کو نہ مانو، اس کے دین کی بات نہ کرو، اس کے دیے ہوئے نظام زندگی کو چھوڑو، جو میں کہتا ہوں اس کی پیروی کرو، تم سمجھ جاؤ، فوراً کو سمجھ لو کہ یہ شخص طاغوت ہے۔ اب اسے کفر کرنا یعنی اس کا انکار کرنا اور اسلام کا اقرار کرنا، یہ ہماری زندگی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہی گمراہی کی ابتدا ہو جائے گی۔ تو انہوں نے پوچھا ربیع ابن عامر سے کہ آخر آپ کیا تبدیلی، کس لیے آپ آئے ہمارے پاس؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ خود انسان نے انسان کا گھر اجاڑا۔ آپ جتنی بھی خرابیاں دیکھیں گے نا وہ انسان نے پیدا کی، بادشاہت انسان نے پیدا کی، یہ سوشلزم، نیشنلزم، یہ سب لعنتیں اسلام کی پیدا کردہ، یہ اجتماعیت، یہ اشتراکیت سب انسان کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، یہ طاغوت کے مختلف طریقے یہ سب انسان کے پیدا کردہ، یہ جتنے وڈیرے ہیں وہ سارے انسان ہیں، جتنے بڑے بڑے چودھری بنے ہوئے ہیں وہ سارے انسان ہیں، اور جو بھی جا کر اوپر نیچے بیٹھ کر افسری کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے غلط فیصلے کر کے اس کی دعوت دیتے ہیں کہ اس کو مانو، وہ سارے انسان کام انسان کی غلامی سے انسان کو نکالنے کے لیے اٹھے۔ ہمارا پہلا کام کیا ہے؟ انسان اور ایک انسان اور دوسرا انسان یہ سب برابر، ان میں کوئی فرق نہیں۔ آپ نے اسی رستم کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ربیع بن عامر نے، انہوں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو تخت پہ چڑھ کے بیٹھے اور سونے کا تخت بنا ہوا تمہارا اور نہایت ٹھاٹ باٹ، اور یہ تو سامنے ہاتھ مان کے ایک غلاموں کی لمبی ڈار ہے جو سامنے کھڑی ہے، کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ کیا تمہارے منہ پر ایک ناک ہے اور اس کے دو ناک ہیں؟ یا تمہارا منہ اور طرح کا، اس کا منہ اور طرح کا؟ یا تمہاری ٹانگیں چار اور ان کی دو؟ یعنی جس طرح کہ تم انسان ہو، جیسے تم اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، تمہارے صحن میں جس طرح بہار آتی ہے ان کے بھی آتی، جیسے خزاں تمہارے یہاں چھا جاتی ہے ان کے یہاں بھی چھا جاتی، سورج کی روشنی جس طرح تمہارے آنگن میں پھیلتی ہے اس طرح ان کے آنگن میں پھیلتی ہے۔ تو پھر آخر ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ تو مخدوم ہو کے رہ جائیں، کچھ لوگ ان کے خادم بن جائیں؟ یعنی غربت کسی کا مقدر نہیں ہے اسلام میں، جو بھی محنت کرے گا اس کے لیے وسائل کھلے ہیں، وہ آج غریب ہے کل کو امیر ہو سکتا ہے، اور عمارت بھی کسی کا مقدم نہیں ہے، اگر وہ سوئے رہیں گے وہ کچھوے کی طرح، نہ اپنے خرگوش کی طرح، تو خرگوش پیچھے رہے گا، کچھوا آگے نکل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اس لیے اٹھے ہیں کہ ساری خرابیوں کی جڑ وہ خود انسان ہے، کہ انسان نے اپنے آپ کو مخدوم بنا لیا اور اپنے آپ کو وڈیرا بنا کر اپنے اطاعت کروانی شروع کر دی، اور حتیٰ کہ ہوتے ہوتے یہ اطاعت بندگی تک، غلامی تک پہنچی۔ اب تم نے نہ جانے کس کس کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ ہم غلامی کی جڑ کاٹیں گے، اور وہ اسی صورت میں کٹ سکتی ہے کہ جب اللہ کی اطاعت غیر مشروط اطاعت کی جائے اور اللہ ہی کی طرف ساری نسبتیں اسی طرح رجوع کرے، تو پھر سمجھا جا سکتا ہے کہ واقعی باقی ساری عظمتیں اس کے مقابلے میں ختم ہو گئی۔
جس کو نعیم صدیقی مرحوم نے کہا تھا کہ یہ کہہ کے ٹوٹ گئی میرے پاؤں کی زنجیر، جو غلام اس کا ہے وہ کسی کا غلام نہیں، جو غلام اس کا ہے اللہ کا، وہ ایسا ہے کہ جو کسی کا غلام نہیں ہے، اور جب تک وہ اس کا غلام نہیں ہے تو پھر نہ جانے کس کے غلام۔ دیکھ لیجیے ایرانی، ہر ایرانی امیر آدمی کا غلام، نہ جانے کتنے ان کے پاس کتنے غلام ہوتے تھے۔ رومیوں کے یہاں ایران غلاموں کی ایک ایسی لمبی داستان ہے اور ایسے مظالم کی داستان ہے کہ پڑھتا ہوا آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ خود ہندوستان میں چھوت اچھوت، یہ اچھوتوں کی ایک مستقر ایک انسانوں کی ایک قسم تھی، اور ان کی تعداد کروڑوں تک تھی۔ میں حیران ہوں کہ ہم بھی 9 کروڑ تھے، اور جب پاکستان بنا وہ بھی 9 کروڑ تھے۔ گاندھی نے جا کر ان کے یہاں گندے گندے شہر جن میں کبھی وہ جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا تھا ہندو، اور اس نے جا کر یقین دلایا ان کو کہ تم تو ہمارے بھائی ہو۔ حالانکہ بھائی کہاں، اچھوت اگر کہیں ان کے عبادت خانے کے قریب سے گزر جاتا تھا نا تو اس کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا، اور اگر وہ ان کے مذہبی بھجن سن لیتا تھا تو ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جاتا تھا کہ تم اس قابل کہاں ہو گئے کہ تم ہمارے مذہبی بھجن سن سکو۔ یعنی وہ ان کی مذہبی کتاب کے چند بول نہیں سن سکتا تھا۔ ان کی آبادیوں میں اگر فرض کریں کوئی اچھوت چلا جائے اس کو مقتل کر دیتے تھے۔ وہ بالکل ان آبادیوں میں رہتے تھے جو بالکل کہ آبادیوں سے کٹی ہوئی، اور جب ان کو دورہ پڑتا نا تو سال میں سال یا 2-4 سال کے بعد وہ وہاں ان آبادیوں پر حملہ کرتے، اور جو قابو آتا اس کو تہے تہے کر دیتے تھے۔ یہ تو مسلمانوں نے حماقتیں کی ہیں کہ اگر مسلمانوں نے چھوت اچھوت کا پہلے سے علاج کیا ہوتا نا تو وہ 9 کروڑ ہم سے ملے ہوتے تو یہ پاکستان اتنا چھوٹا سا نہ ہوتا، اس سے دگنا ہوتا۔ ان کا جو اس وقت کا غالباً پی ایچ ڈی آدمی تھا، جو ڈاکٹر غالباً امبیدکر تھا شاید اس کا نام، ان کے پاس علماء بھی پہنچے، حتیٰ کہ میں جانتا ہوں کہ سید ابو الحسین ندوی کے بڑے بھائی نے ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے بات کرو، اور جب وہ جا رہے تھے تو ان کے استاد ایک انصاری عرب تھے، جیسے انہیں عربی سیکھی تھی اور فارفر عربی بولتے تھے۔ انہوں نے جب یہ نکل رہے تھے وہاں لکھنؤ سے تو ان کے کان میں کہا کہ اگر ڈاکٹر کو یہ خیال ہونا کہ ہمیں بعد میں کوئی رشتہ نہیں دے گا تو تم میری طرف سے مجاز ہو کہ میری بیٹی ان کے لیے میں دینے کو تیار ہوں، میں ان کو رشتہ دوں گا۔ وہ ایک دفعہ اسلام کی ہم نمائی تو کریں، لیکن یہ ساری دیر سے باتیں تھیں۔ اس لیے جب انہوں نے حساب کتاب لگایا نا کہ ہمیں سیاسی فوائد کس طرح سے مل سکتے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اکثریت ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس ملک کی کل کو جمہوریت اس کا مقدر بننے والی ہے، تو ہم اکثریت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہی میں نہیں ڈال سکتے۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ اصل اسلام کی دعوت یہ تھی کہ انسان نے تباہ کیا انسان کو، جب تک انسان کی غلامی ختم نہیں ہوگی اس وقت، اور انسان کو انسان کی غلامی سے نہیں نکالا جائے گا اس وقت ظاہر ہے ان کی قسمت نہیں بدلے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس بات کا علاج کیا۔ آپ کو شاید پڑھے لکھے لوگوں اس کا علم نہیں ہے، غلامی اسلام کی دی ہوئی سکیم کا کوئی حصہ نہیں۔ اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو ظاہر فریقین کے لوگ گرفتار ہوتے تھے۔ اب ایک فریق تو یہ چاہے کہ یہ لوگ ایسے ہی لوگوں کو چھوڑ دیں اور یہ غلام نہ بنائیں، لیکن میں سب قیدیوں کو غلام بنا دوں، یہ قابل قبول نہیں ہوتا کسی گروہ کے لیے بھی۔ اس لیے اسلام کی اس کو اجازت دی کہ آپ غلامی کے خلاف کام کریں، لیکن جب تک جنگوں کی دنیا میں یہ غلامی باقی ہے آپ ہی غلامی، لیکن غلام کے حقوق اتنے رکھے کہ اس زمانے کے حقوق پڑھتے ہوئے جی چاہتا کاش ہم ان کے غلامی ہوتے۔ حضرت قتادہ جیسے لوگ، حضرت اکرمہ جیسے لوگ جو پہلے مفسر قرآن بنے ہیں، یہ سارے غلام تو تھے۔ حسن بصری جیسا آدمی جن سے حجاج بن یوسف بھی ڈرتا تھا، وہ ایک غلام عورت کے بیٹے تھے۔ اسے بڑے بڑے لوگ، حتیٰ کہ خاندان غلامہ مسلمانوں میں ہوا۔ جس آدمی نے سب سے پہلے، جس حکومت نے اس زمانے کی اٹھتی ہوئی آندھی کو شکست دینے میں کامیابی حاصل کی،
یعنی اپنے کیا نام تھا تاتاریوں کو، جو کہیں شکست نہیں کھا سکے، لیکن مصر میں جا کے شکست کھا گئے اس لیے کہ وہاں ایک غلام حکمران تھا۔ تو غلاموں کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس لیے ہندو شاعر نے کہا تھا، ہری چند اختر نے، انہوں نے کہا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ کہا زندہ ہو جاتے ہیں نا، انہوں نے کہا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم۔ کوئی یتیموں کو پوچھنے والا نہیں تھا، ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی۔ اس کو باقاعدہ حکومت کی ضرورت بنا دیا اسلام نے، اور اس کے حقوق مقرر کیے۔ ان کو صرف یعنی وراثت کا نہیں بلکہ زکوٰۃ کا ہی مستحق بنایا، غلاموں کو بھی مسکینوں کو بھی۔ ان کا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ اصل بات تو یہ کہنی، یعنی یہ کہ ہندو شاعر کہہ رہا کہ غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دی۔ اور جب حج کے دنوں میں حضرت عمر فاروق کی عادت تھی کہ وہ سنا کرتے لوگوں کی شکایتیں، تو آپ نے شکایتوں کے جو وقت رکھا تھا اس دن بیٹھے آپ شکایتوں کے لیے، تو مصر کے ایک وفد نے آگے بڑھ کر شکایت کی، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ ہمارے فلاں لڑکے کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی۔ وہ لڑکا آگے بڑھا، پوچھا کہ کیوں تمہارے ساتھ کیا زیادتی؟ انہوں نے کہا جی مجھے 10 کوڑے مارے ہیں۔ انہوں نے کس نے؟ انہوں نے کہا جو مصر کے فاتح ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہے اور جلیل القدر صحابی، ان کے بیٹے نے مجھے 10 کوڑے مارے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تمہیں خبر ہے کچھ کہ ہم اشراف کی اولاد ہیں اور تم میرے منہ آتے ہو؟ کہا میرا گناہ صرف اتنا تھا کہ دوڑ جو لگی تو اس میں میرا گھوڑا آگے نکل گیا، اس نے اس کو برا مانا اور مجھے 10 کوڑے مار دی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا کوڑا اس کے ہاتھ میں دیا، اور اس نوجوان کو حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے کو بلایا، کہا یہ ٹھیک کہتا؟ انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے۔ سر جھکا لیا اس نے، کہا ہاں میں ظاہرہ مسلمان ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ آپ نے کہا یہ 10 کوڑے مارو اتنی قوت سے جتنے اس نے مارے تھے، 10 کوڑے مارے۔ پھر فرمایا اس کے سر پر، اس کے باپ کے سر پر بھی 10 کوڑے مارے، حضرت عمرو بن عاص کے سر پر۔ انہوں نے کہا جناب میرا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا تم نے غلط تربیت کیوں کی ہے؟ تم نے اس کے دماغ میں ڈالا نا کہ یہ اشراف کی اولاد ہے، تبھی اس کو جرأت ہوئی۔ وہ لڑکا اڑ گیا، انہوں نے کہا جناب جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی میں نے اس کا بدلہ لے لیا، یہ میرے بزرگ ہیں، میں جانتا ہوں انہوں نے بہت خدمت کی ہے مسکینوں کی، اور بڑے احسانات ہیں ان کے، اس لیے میں ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور میں اچھا اگر تم نہیں چاہتے تو چلو جانے دو، ورنہ میں تو تمہیں اس سے بھی قصاص دلوانے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا عمرو بن عاص کو خطاب کرتے، فرمان لگے ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا؟ یعنی جو مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کوئی آدمی اس سے اس طرح کا سلوک کرے جو غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا اس کے حقوق محفوظ نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم تو اٹھے ہی اس لیے، انہوں نے کہا 3 کام ہیں، لیکن میں ایسا تو ان کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن سب سے بڑا کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کو ہم نے چھوٹا نہیں ہونے دینا۔ سارے انسان برابر ہیں، ساری عورتیں برابر ہیں، سارے بچے برابر ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی، وہ بھی اگر وہ جزیہ دینا قبول کر لیں یا ہمارے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے تو حقوق میں وہ بھی برابر ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں ایک ایسے مقتول کے بدلے میں 7 آدمیوں کو قتل کروایا جن نے سازش سے اس کو قتل کیا تھا، اور وہ 7 کے 7 مسلمان تھے۔ اندازہ کریں آج کے دور میں کیا کوئی 7 آدمی مارے جاتے ہیں کسی کے بدلے میں؟ کسی عدالت کو فیصلہ کر دے؟ ان کی عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں ایک سازش ہوئی، اور سازش میں 7 آدمی شریک تھے، آپ نے 7 قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے ایک عیسائی قتل ہوا اور اس کا قاتل تھا مسلمان، آپ نے اس کو قتل کروا دیا۔ فرمایا خون اس کا بھی اتنا ہی سرخ ہے جتنا ہمارا سرخ ہے۔ تم نے ایک انسان کو قتل کیا
قطع نظر اس کو اس کا مذہب کیا ہے، ہم انسان کی حفاظت کریں گے، ہم ان کو گرنے نہیں دیں گے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے لے کر جب بھی کبھی ایسا واقعہ پیش آیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان میں کوئی فرق کیا گیا۔ آپ نے ہمیشہ یہی کیا اور یہی آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے مجرم بھی برابر ہیں، غیر مجرم بھی برابر ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ جو جرم کرے گا اس کو سزا اتنی ملے گی، اور جو آدمی نیکی کرے اس کو جزا اتنی ملے گی۔ یہ اس میں کوئی مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم کا فرق اگر ہے تو وہ آخرت کے اعتبار سے، اور ایک اور فرق بھی ہے، اور یہ میں اگر حکمران ہوتے تو ان سے یہ بات کہنے کی تھی، آپ سے کیا کہوں، لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ، کلیدی اسامیوں پر غیر مسلم فائز نہیں کیے جاتے۔ آپ نے عیسائی کو چیف جسٹس بنایا تو اس لیے بنایا کہ یہ اسلامی حکومت نہیں تھی، مسلمان حکومت، ورنہ چیف جسٹس غیر مسلم نہیں ہوتا۔ اگر اسلام حکمران ہوگا تو غیر مسلم کو کیا پتا اسلامی شریعت کیا ہے، اس لیے وہ کیسے بن جائے گا؟ یہ معاشرہ ہمارا سندھ کا ایک شہزادہ، وہ یہ کہتا کہ میرا جی چاہتا ملک کا صدر ہو عیسائی، وہ معاشرہ ملک کے صدر کو عیسائی بنانا چاہتا۔ یاد رکھو، عیسائی اس ملک میں آزادی سے رہ تو سکتے ہیں، ان کے تمام حقوق شہریوں کے برابر ہوں گے، لیکن یہ بات کہ وہ CNC بن جائے یا ملک کا صدر بن جائے یا وزیر اعظم بن جائے، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے کہ اس میں کلیدی فیصلے ہوتے ہیں، اس میں پالیسی میٹر طے ہوتے ہیں، اور اسلام کی پالیسی ظاہر اسلام کے مطابق ہوگی، اور وہ اسلام کے خادم تو اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اسلام کے دشمن کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں یہ بات کھل کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ظفر اللہ خان مرزائی تھا، وزارت خارجہ ایک کلیدی پوسٹ تھی، جس نے بھی، میں نہیں کہنا چاہتا کہ کس نے اس کو لگایا تھا، جس نے بھی لگایا تھا اس نے اسلام کی حدود کو پامال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کا جب جنازہ پڑا ہوا تھا تو اس نے جنازہ نہیں پڑھا، انہیں شبیر عثمانی نے پڑھایا، انہیں پیچھے جنازہ نہیں پڑھا۔ اسے جو اخبار نویسہ نے پوچھا کہ تم جنازہ کیوں نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا یا تو میں مسلمان ہوں اور یہ پورا ملک کافروں کا، یہ حکومت کافروں کی، اور جو اس کے سامنے جنازہ پڑھا قائد اعظم وہ بھی کافر ہے، تو میں کافر کا جنازہ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اور یا اگر یہ مسلمان ہے تو میں کافر ہوں، تو اگر میں کافر ہوں تب بھی نہیں پڑھ سکتا، مسلمان ہوں تب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کلیدی اسامیوں پر فائز نہیں کی جاتے، لیکن باقی شہری حدود میں اور شہری اخلاقیات میں اور شہری معاملات، وہ اس میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ ایک دعوت لے کر اللہ کے رسول اٹھے تھے، اور اسی دعوت کو لے کر آپ کو اٹھنا تھا۔ اس کے بارے میں پہلے جرم کیا عیسائیوں نے، میں نے آیت تو اس کے حوالے سے پڑھی تھی، کہا اللہ نے ان سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی تھی ان سے اللہ نے ایک عہد لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اس کتاب کے احکام کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، دیکھنا اس کو نہ چھپانا، چھپیں گے تو جب ان کو نافذ نہیں کرو گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہ فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وہ بجائے اس کو نافذ کرنے کے انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے ان کو پھینک دیا، یعنی نہ کبھی اس کو پڑھا، نہ تعلیمی اداروں میں ان کو شامل کیا، نہ نصاب کا حصہ بنایا، نہ اس کے مطابق عدالتوں نے اپنے فیصلے دیے، نہ ہمارے ہاؤسز میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا گیا، نہ ہماری کوئی اگر کوئی کمیٹی بنائی ہم نے نظریاتی کمیٹی، تو اس کی کبھی رپورٹیں اس میں آنے کی زحمت نہ کر سکی، یعنی جیسے ہم نے کیا ویسے انہوں نے کیا۔ تو کہا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، وہ بہت برا تھا جو کچھ وہ بیچ رہے تھے، یعنی اس کے بدلے میں انہیں دنیا حاصل کی اور اس کے بدلے میں دین بیچا، تو ہم بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اگلی آیتوں کا ترجمہ کر دوں، وقت تو ختم ہو گیا۔ کہا لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا، کہا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو دین کا سودا کرتے ہیں اور دین کے بدلے میں دنیا حاصل کرتے ہیں، جیسے ہمارے پرویز مشرف نے اور ہمارے موجودہ حکمرانوں نے بھی کی، جس کے بارے میں بہت جل کر میں کئی دفعہ 2 شعر پڑھ چکا ہوں شورش مرحوم کے۔
انہوں نے کہا تھا ناقدو اپنے کیے پر بھی کبھی سوچو گے؟ تم نے خاروں کے عوض سرو و سمن بیچے، تم نے تاریخ کے چہرے میں سنا گاڑی ہے، تم نے بے گور شہیدوں کے کفن بیچے۔ اتنا بڑا جرم اور آج بھی ہو رہا۔ کہا لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، کہا ان کے کرتوتوں کو دیکھو، یہ خوش ہوتے ہیں اپنے کرتوتوں کو دیکھ کر کہ ہم نے بڑی دنیا اکٹھی کی ہے، ہم پتہ نہیں کہاں سے پیسہ کما رہے ہیں، کہاں سے اربوں ڈالر آ رہے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہے، اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ یعنی جو کام کیا وہ اسلام کی روح کے مطابق نہیں ہے، اور جو کیا ہی نہیں وہ سیاسی طور پر یعنی پراپیگنڈے کے زور پر اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ کہا نہیں، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے، بے مفازت من اللہ، یہ نہیں بچیں گے اللہ کے عذاب سے۔ تو اس لیے ان کا انجام جو ہوا وہی انجام ظاہر ہے اس امت کا بھی ہوگا، اس لیے کہ جیسے وہ حامل دعوت امت ہی، یہ بھی حامل دعوت امت ہے۔ ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کوئی تم پر نازل کیا گیا ہے نا اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور پیروی انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، ہاؤسز میں بھی، عدالتوں میں بھی، اور تعلیمی اداروں میں بھی، اور دفاتر میں بھی، ہر جگہ اللہ کا دین برسر اقدار آنا چاہیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس سے ہٹ کر دیکھنا کبھی کسی کو اپنا ہم نوا، اپنا غم گسار، اپنا ہمدرد نہ بنانا، چاہے وہ قوم میں کتنی بڑی کیوں نہ ہو، وہ تمہاری دشمن ہو سکتی ہیں، تمہارا ہم نوا نہیں ہو سکتی۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کی پیروی نہیں کرتے ہیں ان سے تمہارا کیا رشتہ؟ میرے بھائیوں، میں نے بعض باتیں کھری کھری آپ سے کہی ہیں، ناگواری تو ہوئی ہوگی، لیکن کیا کیا جائے کہ ناگوار باتوں کے سوا ہمارے پر رکھا ہی کیا۔ اللہ ان کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔